الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ نساء دی 5ویں پارے دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ وحدہ لا شریک حکم فرما رہا ہے، امر دے رہا ہے، ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اللہ تمہیں امر کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ اللہ دا باقاعدہ حکم ہے۔ ویسے زندگی دے تمام شعبے آئیں جدوں بھی کوئی چیز نااہل دے حوالے کی جائے وہ چیز اپنی اصلی حیثیت کھو بیندی، وہ چیز اپنی اصلی حالت برقرار نہیں رکھ سکتی جدوں وہ چیز نااہل دے حوالے ہو جائے۔ خالق نے باقاعدہ حکم کیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سارے بندے اللہ دا حکم مننا ہے۔ اللہ نے کئی حکم کیتے ہیں، بندے نہیں منتے۔ اللہ نماز دا حکم کیتا ہے، کئی بندے پڑھتے ہیں، کئی نہیں پڑھتے، لیکن ایک گل ضرور ہے، جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے باقاعدہ اللہ توفیقات اضافہ کرے، اللہ قبول فرمائے۔ جڑا بندہ نماز نہیں بھی پڑھ سکتا، کم از کم دے ذہن چ گل موجود ہے کہ اللہ دا حکم، جی بالکل ایک دے ذہن چ گل موجود ہے کہ اللہ دا حکم ہے اور میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ اللہ دا حکم ہے تو میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ جڑا بندہ کوتاہی بھی محسوس کر رہا ہے، یہ مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ جڑا بندہ کوتاہی محسوس کر رہا ہے کہ اللہ دا باقاعدہ ایک حکم ہے اور میں یہ کوتاہی کر رہا ہوں، جڑا بندہ کوتاہی محسوس کرے وہ کسی والے کوتاہی نو دور کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ دا حکم ہے، کم از کم بندے نو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ دا حکم ہے، توفیق اللہ دے تو ضرور پورا بھی کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہے۔ نماز سے بڑے بندے اس واسطے نہیں پڑھتے پہ وضو کرنا پڑتا، جب وضو نہ ہوئے تو کچھ نمازیاں اضافہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں، لیکن وضو شرط ہے، کافی ہو سکتا ہے لیکن وضو شرط ہے۔ کچھ وجوہات ہوندیاں نے جنہاں دی بنیاد تے شیطان بندے نو پھسلاندہ رہندا ہے تے وہ بندہ تھوڑا جہا سستی دا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں سمجھنا جڑے بندے مسلمان نماز نہیں پڑھتے صرف سستی دا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ حکم نو حکم ہی سمجھتے، تھوڑا جہا سستی دا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بندہ تانے نہیں دے سکتا کہ یہ حکم حکم نہیں سمجھتا تے اللہ دے حکم تو یہ آ رہی ہے، قطعاً ایسی گل نہیں۔ ضرور وہ سستی کر رہے ہیں تو میں سمجھنا بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، بندے کو چست رہنا چاہیے، بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان سرگیرہ ڈکتا بندے کو نماز تو، یہ جڑا واک نہیں کرن دینا وہ نماز پڑھن دینا۔ اچھا سویرے واک بھی صبح صبح بڑی اچھی ہوندی جی، سویرے سویرے بندہ اٹھ کے باہر نکلے اور صبح دی تازہ ہوا ہے، رات نو ساری گردوں کو باہر بیٹھی ہوندی ہے، پوری رات دی شبنم خالق نے بڑا انتظام فرمایا جی سویرے واک دا۔ رات نو تھوڑی شبنم دے قطرے ڈگ کے تے ہوا نو آلودگی تو کٹا دیندے نے، وہ گردو غبار جڑا وہ اٹھ جاندا ہے صبح صبح دی جڑی تازہ، پھر گردو غبار بندے ٹردے نے، گڈیاں چلدیاں نے، پھر پھیلدا ہے۔ سویرے سویرے بڑا مزہ ہوندا ہے، کسے ویلے ویکھ لیا جی شب۔ میں نماز دی گل نہیں کر رہا، میں اج واک دی گل کر رہا۔ واک بھی صبح صبح بندہ اٹھے نا جی، تے ویسے واک واسطے بندہ 5 بجے اٹھیا ہوئے تے نماز تے انج ہی دل کر ہوندا ویسا ہی، پھر اٹھیا تے میں ہی ہاں تے 2 سجدے بھی دے لیے تے پھر جڑا بندہ شیعہ ہے انہوں تو سویرے سویرے مزہ ہونا چاہیے، کھا کے کربلا تے متھا رکھ، جڑا بندہ اپنے دن دا آغاز کھا کے شفا تے متھا رکھ کے کرے، بڑا اہتمام ہے، بڑا خوبصورت اہتمام۔ میرے محترم سامعین، خاک شفاعت سویرے سویرے سجدہ کیتا ہوئے نا خاک شفاعت تے سارے دن دی خاک اڑان تو بندہ بچ جائے۔ عزیزہ نے گرامی قدر، اللہ دا حکم ہے جنہاں میں جناب کے سامنے پڑھے کہ امانتاں اہل دے حوالے کر دے۔ میں ایک مثالہ دینا نہیں نا، ان بھی دے دینا۔ تو آنے کو قلم ہے تو انہوں کسے پڑھے لکھے دینا چاہیے،
قلم ہے نا کسی پڑھے لکھے ہونا چاہیے قلم بھی تھوڑے کو آیا ہے یا تساں کدوں خریدیا یا ایک دم گفٹ کو بندہ کر گیا تساں اگے دینا کسی نو اول تے بندہ جی آپ لکھدا شکدا ہوئے تے دین دی لوڑ کھڑی جے تساں دینا نہیں ہے تو کسی اہل تے حوالے کرنا چاہیے یار تسی کسی ان پڑھ نو قلم دے دیندے ہو تسی کسی ویلے گزرو تے وہ قلم نال نالا پاندا ہوئے مثال دے طور تو تکلیف ہونی ہے یہ تکلیف تو ہونی ہے نا میں اللہ دیا بندہ تینوں قلم دیتا سی میرا خیال ہے تانوں اگر تکلیف ہو رہی ہے نا پہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں منوں اس دین والے تے تکلیف ہو رہی ہے کہ تو اہل دے حوالے کیوں ہے امانتانو اہل دے حوالے کرو بہت شکریہ جناب امانتانو اہل دے حوالے کرنا ہے اس ویلے پاکستان جڑا موسم اہل اور نا اہل نو سمجھان واسطے بنے ہیں ادوں اچھا موسم شاید کدی نہ بنے ایڑے دن جا رہے ہیں انہاں وچ میں سمجھنا کہ ایک عام آدمی تک بھی میں اپنا موقف پہنچا سکنا جڑے بندے ہیں سانو مشرک تے کافر سمجھیا انہاں ساڈا موقف ہی نہیں سنے اور یہ عدل دے خلاف ہے بندے عدالت جو فیصلہ قبلہ لے کے نکلن نا تے گلہ تے شکوہ کر دینے کہ ہمارا موقف ہی سنے بغیر فیصلہ دے دیا گیا یہ دا مطلب ہے کم سے کم کسی فریق دا موقف سے سننا چاہیے اس ویلے موقف سنان دا جوڑا میں ماحول پاکستان جو دیکھ رہا نا میں سمجھنا پہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اس آیت دی تفسیر کرنے واسطے اس ویلے بڑا گرم ہے لوہا تے ایدے تے سٹ مارنی چاہیے میں سمجھنا پہ اس ویلے چونکہ بڑے بڑے نا اہل ہو رہے ہیں تے بڑے بڑے اہل نا اہل پاکستان دا اس ویلے ماحول بنے ہیں کہ بڑے بڑے بندے جڑے اپنے آپ اہل سمجھتے سن وہ نا اہل قرار دیتے جا رہے ہیں پھر اپیلاں کرا کے وہ نا اہل ہن اہل ہو رہے ہیں کیونکہ اس ویلے موقع بڑا ہے میں 4-5 دن پہلے دے اخبار دی گل کرنا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب دے متعلق جج دی میز تے رکھ دیتا اپنا موقف کسی نے کہ انہاں دوواں بھراواں نوں نا اہل قرار دیتا جائے شہباز شریف صاحب نوں اور نواز شریف صاحب نوں دوواں نوں نا اہل قرار دیتا جائے یہ دوویں نا اہل نے الیکشن نہیں لڑ سکتے جج نے کہا کیوں انہاں ڈاکومنٹس رکھے 3 بچیاں پیش ہوئیاں انہاں کہا سی یتیم بچیاں ساری زمین تے ایک قابض نے ناجائز یہ قابض نے اے سارے ڈاکومنٹس نے اے ساڈا پٹواری اے ساڈا خسرہ نمبر زمین موجود ہے سادی ہے ایک قابض نے انہاں نا اہل قرار دیتا جائے ایک بندہ پیش ہویا اس کا شاہ عالمی مارکیٹ لاہور یہ لکھی پڑھی میں گل کر شاہ عالمی مارکیٹ 2-4 دکاناں نے جڑیاں ساڈیاں نے کاغذاں چوڑنے دا حساب کر سکنے انہاں اتھے نون لیگ دا دفتر بنا لیا لہٰذا انہاں نا اہل قرار دیتا جائے شام نو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی انہاں آکھیا کہ بلا وجہ ساڑھے تے الزامات لا رہے ہیں لوگ بلا وجہ ایویں لیا کے بندے اسی ایسے ہے نہیں اسی ایسے ہے نہیں انہاں کیا اگر ساڈا قبضہ ہوئے نجائز انہاں بچیاں دی زمین تے یا شاہ عالمی مارکیٹ وچ قبضہ ہوئے ساڈا نجائز کسے دیاں دکاناں تے ہون کسے دیاں تے قابض اسی ہوئیے اسی کاغذات جمع ہی نہیں کراندے اسی واپس لینے ہیں اسی نا اہل ہون واسطے دستخط کر دینے ہیں چلو بہت اچھا ہو گیا میرے لو اہل رہن تے میرے لو پاوے نا اہل میں مجلس پڑھنا ہے سیاست کرنی ہے یہ گل ثابت ہو گئی یہ کوٹ ہے کہ غاصب کسے صورت بھی اہل نہیں یہ گل ثابت ہو گئی نا دیکھو نا وہ اہل ہو جاندے نے وہ اہل نہیں ہوتے میں تے غرض نہیں تھی میں تے تہاڈا چونکہ میں سمجھنا ماحول ایسا بنے ہیں یہ وچ اہل تے نا اہل سمجھانا آسان ہے یہ ڈٹائی نہ شہباز شریف نے بھی نہیں آکھیا کہ لو جی ساڈا قبضہ جے تے اسی اہل جے نہیں ہو سکا جے قبضہ کیتا ہویا سا ناجائز تے اسی نا اہل یہ دا مطلب ہے زمانہ معاشرہ کوٹ من چکا ہے کہ غاصب جڑا نا کسی دی زمین تے غاصب وہ اہل نہیں وہ نا اہل اگو ہونا کی ہے ہونا یہ ہے اگر جنیاں مدعیہ نے مقدمے دیاں مدعیہ یا مدعی اگر وہ سچے نکل آئے نا سچے پھر نا اہل نے سچے نکل آئے تو نا اہل جی وہ مدعی جھوٹا ہو گیا تو پھر اے اہل یہ تو بالکل سادہ کر رہے ہیں مدعی جھوٹا ہو جائے اپنا مقدمہ جو دعویٰ اس کیتا ہے اپنے دعوے جھوٹا ہو جائے پھر نا اہل نے جب مدعی سچا ہے تو پھر نا اہل نے جب مدعی سچا ہے تو پھر نا اہل نے مدعی سچا ہوئے نا تو مدے مقابل نا اہل ہوتا ہے مکئی کسے مقدمے دا بھی سچا ہوئے نا کیا بات ہے
مدعی کسے مقدمے طے ہو گئی نا گل جی کلیہ بن گیا جس مقدمے دا مدعی سچ ہے او دا مد مقابل نا اہل ہے جس مقدمے دا مدعی سچ ہے او دا مد مقابل نا اہل ہے علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن جس مقدمے دی مدعیہ صدیقۃ الکبریٰ او دا مد مقابل اہل کیسے ہو جائے مدعی سجا ہوئے تو مد مقابل نہ اہل اے قرآن جب شکریہ مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے جس مقدمے دی مدعیہ صدیقہ ہوئے اور وہ دی قرآن صداقت دی گواہی دے ہوئے میرا خیال ہے مد مقابل نو اہل کدی نہیں ہونا چاہیے اے قرآن ہے ایک اور میرے کوڑ مقدمہ بھی ہے وہ اہل ہو گئے نے 2-3 دن پہلے وہ نا اہل ہو گئے سن انہوں دا نام ہے ایاز امیر وہ میرا خیال تسی جانتے ہوگے کہ قریب سے ایک تو صحافی بھی نے تے چکوال انہوں دا حلقہ ہے ایاز امیر انہوں دی کالم نگار بھی نے انہوں دے کالم نو حوالہ بنا کے انہوں نے رکھا جاجی نو پیا کالم پڑھو اخبار میرے کو موجود ہے جاجی صاحب نے کالم پڑھیا تے پڑھ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ نا اہل انہیں آکھا جی میری گل سن لو انہیں سناؤ انہیں آکھا تو ہتھیان نہ کالم پڑھیا نہیں اسے کہا پڑھیا انہیں آکھا کی پڑھیا جس بنیاد تو انہیں نا اہل قرار دیتا نا وہ میں پڑھن لگا بندے پڑھے لکھے بیٹھے نے اتنا بڑا تو مجمع نہیں پڑھے لکھے بندے تقریباً الحمدللہ نظر آ رہے ہیں چہرے تو نظر آ رہے ہیں پڑھے لکھے اگو جو مولا منظور میں کہا جی سندہ چیک کر لیا البتہ چہرے الحمدللہ پڑھے لکھے نظر آ انہیں لگ جاندہ پتہ یہ اپنے دوست کو گئے سنو ایاز امیر صاحب انہیں انہیں خدمت کی تھی جیڑی دوست نے انہیں خدمت کی تھی انہیں اپنے کالم چ لکھی میں تھوڑے کو حاضر ہویا جی میں کھانا شانا ملیا میں کسے بیان کر سکنا کہ پہنچیا تو میں اے کھادا حلوہ تو تھوڑا چنگا ہی ہوتا ہے نا جی انہوں نے جی خدمت انہوں نے دوست نے کی تھی انہیں کالم چ لکھی تو کالم مصیبت بن گیا تو انہوں نے آکھا کہ تسی نا اہل ہو اس جملہ سن لینا انہوں نے فرمایا جب میں اپنے دوست کے وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے ذوق لطیف کے مشربی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آشنا کیا دوبارہ پڑھنا بس یہ نہیں ہے انہیں تو ہی نا اہل ہو گئے پھر سن لو گال نہیں نکڑی کسی جتھی نہیں پہ کوئی نہیں کیا آکھیا کی نے صرف لکھیا نے اپنے قلم نہ کہ مجھ سے کہ شکریہ مجھے میرے دوست نے مجھے ذوق لطیف کے مشربی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آشنا کیا ایک بار پھر پڑھ پھر نہیں پڑھا مجھے میرے دوست نے ذوق لطیف کے مشربی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آشنا کیا ہوں جڑا ان پڑھ بندہ ہے اس جاکڑا ہویا تو کچھ بن اردو دا فکرہ دے شکریہ خضور ان پڑھ بندہ تو جاکڑا ہویا کچھ بھی نہیں اس بچار نو ایویں تے نہیں نا جج صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کا کالم انگریزی اخبار کا بھی پڑھا ہے اردو کا بھی پڑھا ہے آپ نے لفظ ذائقہ استعمال کیا ہے اور مشربی ذائقہ استعمال کیا ہے فاضل جج نے کہا کہ انہوں نے ذائقے کا لفظ اردو کی ڈکشنری علمی اردو لغات میں دیکھا جج فیصلہ دین تو پہلے اردو دی لغات منگائی انہیں ویکھیا کالم دے وچوں لفظ کڈیا لفظ دا معنی کڈیا پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اس کا مطلب ہے چسکا لطف لذت چھلکنے کی قوت چھلکنے کی قوت اس ذائقے کا یہ ترجمہ ہے فاضل جج نے اپنے حکم میں لکھا فاضل جج نے اپنے حکم میں لکھا میں کوئی مصر دی کتاب دا حوالہ نہیں پہ دیندہ ورکے دا پاسا کھبا نہ مصر دی کتاب لبے نہ ورکے دا پاسا لبے نہ بندیاں آرام آئے تو نہ مسئلہ حل ہوئے اخبار میرے کو موجود ہے جی اخبار تے شیعوں تے تاریخ لکھی ہے گجرا والدہ ایکسپریس ہے 6 اپریل 2013 6 دا اخبار ہے فاضل جج نے اپنے حکم میں لکھا کہ یہ جو ہے نا چھلکنے کی قوت اور مشربی ذائقہ اس کا مطلب میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ شراب پینا اسلام میں قطعاً حرام
شراب یہ مشربی ذائقہ جو ہے نا آپ نے لیا ہے، اس میں چھلکنے کی قوت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شراب پینا مذہب اسلام میں قطعاً حرام ہے اور اسے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ لہذا آئین کی آرٹیکل 62D کے تحت یہ جج نے لکھے آج میں نہیں، نہ کسی ذاکر دی کاپی تو میں لکھ کے لے اندر، جج نے اپنے حکم سے لکھے ہے۔ لہذا آئین کی آرٹیکل 62D کے تحت جس کا کردار درست نہ ہو، جس کا کردار درست نہ ہو، ایک اور دوسرا جس کا کردار اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا ہو، جس کا کردار اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا ہو، وہ ممبر پارلیمنٹ منتخب نہیں ہو سکتا۔ حد مک گئی ہے، نہ آیاز امیر پیشی تے شراب پیتی سی، نہ اس بڑک ماری سی، نہ کسی دی ہتھی پیا سی۔ ایک جج صاحب نے بندہ پوچھے کہ بلا کدوں شراب پیتی ہے، وہ آکھے گا میں کدوں نہ آج پیتی سو، اودوں تے پیتی سا سو نہ اودوں۔ سال اٹھاؤ جناب، سال اٹھاؤ۔ انہیں کسے دور چ گیا، کسے دور شراب پیتی، اس دور جس چسکے لائے، اس دور جس کٹ لایا۔ یہ مطلب ہے میں کیمرے کے سامنے کھڑو کے کہہ سکنا جس پرانا بھی کٹ لایا ہوئے وہ تیرے پاکستان دی پارلیمنٹ دا ممبر نہیں ہو سکتا۔ ایک 36 سال شراب پین والے محمد دی پارلیمنٹ دے ممبر کیسے ہو جائے؟ امانتوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ میں سمجھنا خدا دی قسم اسی منکر صحابہ نہیں، بندیاں نے سڑ دے الزامات لا کے نا سانو بدنام کر دیتا ہے۔ اسی کعبے کے سامنے کھلو کے بھی نماز پڑھ دے ہوئیے تے بندیاں نو غصہ ہی چڑھے آتا ہے کہ یہ تھے بھی آگا نہیں۔ صفا مروہ دی صحیح دے درمیان بندے تنگ ہوندے نے کہ یہ تھے بھی آگا نہیں۔ لوکاں دا دے لے بھی یہ ساڑی نماز بھی چھڑ دے، ساڑے روزے بھی چھڑ دے، ساڑے نے الزامات اس قدر لگ چکے نے۔ میں حیران ہو گیا۔ تسی کدی اہلیت تے توجہ فرماؤ، اسی صحابہ کرام دے قرآن دی قسم منکر نہیں، اسی مصطفیٰ تو بعد وہ دے ممبر دا اہل صرف علی نو سمجھ۔ اچھا ایک اور گل قبلہ، اہلیت دا کوئی معیار تے ہوتا ہے نا جی، اہلیت دا کوئی معیار ہوتا ہے، اور میں سمجھنا قبلہ اہل تو کسے بندے نو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں اتنے آیا تواڈے کول گڈی تے بیٹھ کے آیا تے آ کے ہن مجلس شروع کر دیتی۔ یہ مجلس میں آؤندی ہے، قرآن دی آیتاں میں پڑھنی ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے، انہاں دی تشریح بھی کرنی ہے، اور تشریح بھی الحمدللہ ٹھیک کرنی ہے۔ جڑا قرآن دی آیت دی غلط تشریح کرے انہوں یزید آندے۔ میں قرآن حکیم چوں ثابت کرنا بھی اہل کون ہے اور نا اہل کون ہے، اور اللہ دے ہاں اہلیت دا معیار کی۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو پاکستان دی میں گل سنا دیتی، ہن اسلام دی بھی گل سن لو۔ یہ 62 کسے بنائی صرف انہاں نوں جوتیاں مارن واسطے۔ مطلب صحیح گل دس 62 کی لکھیا نے اخبار وچ نواز شریف نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ 62 دے مطابق بندے نوں ممبر پارلیمنٹ ہونے واسطے صادق ہونا چاہیے تے امین ہونا چاہیے۔ کیسا کسی لفظ استعمال کیتا، صادق بھی ہونا چاہیے تے امین بھی ہونا چاہیے۔ ہن جننے نے نا انہاں لکھیا کہ نواز شریف نہ صادق ہے نہ امین، تے پیپلز پارٹی والے تاڑیاں پہ مارتے سن پڑھ کے، آ ویکھ لو جی نواز شریف نہ صادق تے نہ امین۔ میں جی اے صادق امین نہیں تے حضرت زرداری رحمت اللہ علیہ صادق جاؤ نہیں تو پھر پیڑے پہ کے کھڑے نہیں جی کوئی بھی نہیں پھر کوئی بھی نہیں۔ میں انج نہ آکھو کوئی بھی نہیں، زہرا دا بابا صادق بھی ہے تے امین۔ وہ جڑے ہیں وہ تسی منہ نہیں کرتے۔ افسوس دی گل ہے بھی نہ گناہگار جو بندے صادق تے امین لبتے پھرتے۔ قبلہ اہلیت دی گل ہے، میں گڈی چ بیٹھ کے آیا، ایسا مجلس پہ پڑھنا، باہر نکل کے میں گڈی سٹارٹ کراں میرے کو نہیں ہونی، نہ ہوئے تو میں پھر سٹارٹ کراں تے نہ ہوئے تو میں کھلو ہی رہنا۔ ایتھوں کو بندہ نکل کے آکھے مولوی اوتھے تے بڑی چتر کردا سا، گلاں تے بڑیاں کردا سا، پھر وہ گڈی بھی سٹارٹ نہیں پہ ہوندی۔ او میاں مینوں تانے نہ دیو، میں اس اہل نہیں جی قبلہ، میں اس اہل نہیں۔ اتھوں منڈا لے وہ تسی جن نے پرائمری بھی نہ کیتی ہوئے، اگر وہ ورک شاپ دا کاریگر تو آ کے بنا دے گا، گڈی کر دے گا، وہ دا اہل ہے، وہ دا اہل ہے۔ مینوں غصہ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ گڈی سٹارٹ کیتی ہے، بلکہ اہل کولوں کام لینا چاہیے۔
ہائے ہائے بہت شکریہ جناب جڑا قبلہ اہل ہے وہ کم لینا چاہیے ایک بندہ میٹرک ہے رحمہ صاحب یہ گل پھر دہراؤ اہل کو کم لینا صدقہ جاواں بات رہو اہل دی مخالفت کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ میں حسد شروع کر دیاں پی نکا جا منڈا ہو کے گڈی بنا گیا وہ اہل ہے اہل دا عمر نال تعلق کوئی نہیں قبلہ وہ اگر بچہ ہے عمر میری زیادہ ہے اگر وہ بچہ ہے تو میرا خیال ہے اہل ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اہل ہے تو ٹھیک ہے عمر دا اہلیت نہ تعلق نہیں اگر عمر دا اہلیت نہ تعلق ہوں تو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے جنہا اہل نکلیا اس کی عمر 9 سال سے جیسا کہنا انا ناصروں کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کی مدد میں کروں گا جڑا 9 سال دی عمر ہے مدد واسطے اہل ہے او آج مدد واسطے نہ اہل کیسے ہو جائے آباد رہو جناب اہل کو شکریہ حضور تو بہت اچھی نوٹ کیتا کہ اہل دا حسد نہیں کرنا چاہیے اہل کو کم لینا چاہیے عزیزہ نے گرامی قدر میں سوچنا بندے کیوں اس طرح محسوس کرتے اس طرح صحابہ کرام بھی محسوس نہیں سن کرتے جی میں صحابہ کرام دے منن والے محسوس پہ کرتے میں پھر عرض کرتا صحابہ کرام بھی اس طرح محسوس نہیں سن کرتے اپنے متعلق جی میں صحابہ کرام دے جھوٹے عاشق پہ محسوس کرتے میں تو انہیں مثال دے دینا ایسے سیدان دا کار ہوئے میں انہیں دے کار آواں میرے قدم اندر رکھ دیا کوئی بچہ کلفی کھاندہ ہوئے بچہ سیدان دا پوترا دوترا وہ دیتے مکھیاں بیٹھیاں ہوا تو شاری میرے اندر داخل ہوندے ہیں انہوں آندے ہیں ان کا پتر سوڑ شاڑ یہ ہو جیاں گندیاں کلفیاں سے نہیں کھاندے یا ادھر ہتھوں کھولن کہ اسی یہ ہو جیاں شاوہ نہیں کھاندے ادھروں میں اندر قدم رکھا تو منوں اشاری آکھن او بسم اللہ قبلہ صاحب آگر کلفی کھا کیڑی کلفی جڑی انہاں دوترے کو پوترے کو چھڑائی ہے یہ کہہ کے پی اسی گندیاں شاوہ یہ میں بھی سن لواں پشاری پہ آندے سان اے میں سن لواں کہ شاری بیان دے سن تو ویک بھی لواں میرے سامنے انہوں نے آکھیا پہ اسی گندیاں شاوہ نہیں کھاندے تے اے نہ کھا تے وہ مینوں پیش کر کے آکھنا پی اے لو جناب میرا حق بنتا ہے کہ میں آکھاں بابا جی ایک گل دسو اس کلفی دے اہل اپنے بیٹے نو تسی نہیں سمجھتے منوں تساں اس اہل سمجھے تساں سمجھا کہ میرا بیٹا نہ کھائے تو منوں تساں اسے اہل ہی سمجھے اس کا مطلب میں کچھ اپنی حیثیت ظاہر کر رہا ہوں سادات کے سامنے تو جے میں آکھاں میں بسم اللہ کراں میرے پیران دے بچے دی کلفی انہاں دی جھوٹی کلفی میں سنے تیلے کھا جاں سنے تیلے یہ دا مطلب ہے کہ میں اندروں جاننا کہ میری اہلیت اور آئے ہائے آباد رہو انہاں دی اہلیت اور دوستان یہ کتاباں چے گل لکھیا کہ صدقے دی کھجور امام حسن دے منہ جو محمد باہر کڈی تے نال فرمایا نے حسن کیا تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے اوہی صدقہ دوترے کو لے کے صحابہ کرام نو محمد نہ دیتا ہوئے تو میں مجرم جیتے صحابہ اعتراض کیتا ہوئے تو تامی میں مجرم تے جے صحابہ حسن دیاں چھڑیاں شکر کر کے کھا دیاں ان تے من جاؤ نہ دی اہلیت اور نہ دی اہلیت جدو صحابہ من گئے یہ منن والے لوگ کی تکلیف میں ایک اور عرض کر دوں میں دو تین مثالہ دے کے پھر میں مجلس شروع کرنا بسم اللہ سورہ مبارکہ آل عمران تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ تیسرا پارہ پہلی آیت تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم اللہ فرماتا ہے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں نا ان کو بعضوں پر فضیلت دی فضیلت دی ہر نبی اس اہل ہے کہ اپنی امت نو نماز پڑھائے تے ہر نبی اپنی امت دے اگے کھلون دا اہل جی جی بولو جی اہل ہے نا مہربانی غصہ نہیں کری دا اہل ہے اہل شب معراج جو حضور سامنے آئے نے کسے نبی نے اپنے آپ نو اس اہل ہی نہیں سمجھا کہ محمد اگے کھلے بہت شکریہ مولا تو آباد و شاد رکھے ہر نبی اپنے پنڈ اپنی امت سے اہل ہے کہ اپنی امت دے کے کھلو جدو حضور تشریف لے آئے نے تے حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے علیہ السلام مولا تو انہوں بھئی آباد و شاد رکھے لطف آ گیا پڑھن دا لطف آ گیا جاگ دے مجمع پڑھن دا لطف آؤں دا آج میں کہ مجلس پڑھ کے ہاں جتھے ہو سکے دوست میں میرے تو پہلا پڑھ دا سی
کہ حضرت علی جنہ عمر بن عبد قد دے مقابلے سے آئے تے حضرت علی دی عمر 13 سال سی تے 13 سال تو سمجھیا کہ تو بچہ میرے مقابلے تے آ گئے آگو بندے سبحان اللہ کیا ہوتا لڑائی پڑی تے ٹر گئے میں بندے نو پوچھا حضرت علی دی عمر ہجرت دے ویلے جو 22 سال سے مدینے آ کے کٹ جانی سی سارے جان دی عمر بد دی حضرت علی دی کٹ دی سی وہ میں کیا اللہ دے بندے 4 ہجری بچے جنگ خندق ہوئی حضرت علی دی عمر بن دی 26 سال انہاں فرمایا 13 سال وہ پھر میں حساب لایا میں ایک کیسٹ سنی وہ قصیدہ کسے کیسٹ اصل گل یہ سی جتوں انہاں یاد کیتا سی نا انہاں بھی 13 سال ہی وہ جو ہے نا جناب مہربانی جناب عزیزان گرامی قدر مینوں خوشی ہوئی ہے کہ میں رضی اللہ جتھے آکھیا اتھے ہی بندے بولے نے یہ مطلب مکھی تے مکھی مارنے والے بندے نہیں پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ یہ مطلب کہ آدم بھی علیہ السلام نے تے عیسیٰ بھی علیہ السلام نے تے کیا میں دلیل ساری دنیا کے سامنے رکھ نہیں سکتا جدے اگے کھلون واسطے علیہ السلام اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا اے رضی اللہ اہل کیسے کوئی دلیل تو میں کر رہا نا امانتوں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اچھا اگر کوئی بندہ گنجائش کرے میں مثال دینا میں سمجھنا کہ اہل سے غصہ نہیں کرنا چاہیے کئی بندے اللہ معافی دے یزید دے متعلق بھی کئی بندے میں ویکھے نے یہ گل آندے یار جویں دا بھی کتا پیڑا ہے سی بے غیرت تاں بھی صحابی دا بیٹا تے ہے سی اللہ دے بندیا تینوں میں قرآن چوں نبی دا بیٹا نا اہل ثابت کر دوں اوئے ہوئے آباد رہو نبی دا بیٹا نہ یقین آوے تو پھر 12واں پارہ ہے 12واں ہی ہونا چاہیے سی یہ سورہ مبارکہ ہود 12واں پارہ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ نوح نے اپنے رب کو آواز دی فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل ہے یہ میرا بیٹا ہے اے ڈبتا ہی پیا میرا بیٹا ہے اور میری اہل ہے اللہ فرماتا ہے اے نوح یا نوح انہو لیسا من اہلے کا اللہ اعلان کر رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے تیری اہل نہیں ہے صدقہ جاواں یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیری اہل نہیں ہے کیوں اللہ فرماتا ہے انہو عمل غیر صالح اس کا عمل غیر صالح ہے اس کا عمل ادا عمل کی سی جڑا غیر صالح سی قتل کیتا ہے اس شراب پیتی ہے اس نہیں لڑیا کسے نال نہیں کسے نو گالی دیتی تو نہیں کسے بزرگ دی گستاخی کیتی تو بالکل نہیں ایک کوئی دا عمل سی جڑا غیر صالح سی جنہیں نسب دا بھی فائدہ نہیں دیتا ایسا برا عمل کیتا ہے خدا دی قسم نسب چوں نکل گیا ہے اللہ فرماتا لیسا لأہلی کا ہم اعلان کرتے ہیں یہ تیری اہل سے نکل گیا ایڈا پیڑا عمل جڑا بندے نو کسے دی نسل چوں ہی کٹ چھڑے وہ نہیں بندے سوچیا ہو کہ باقی سارے پیڑے عمل یاد نے شکریہ ایک بندہ کسے چیمے دا پتر ہے وہ شراب بھی پیے تو رہے گا چیمہ ہی بولو نا اور یارہ نسب جو دینے نکل جانا جہاں بندہ کسے دا بیٹا جویں دا بھی ہوئے جویں دا بھی ہوئے تسی آگ نامہ دیو بیٹے تو لکھ دیو میں اپنے بیٹے کو بوجہ نا فرمانی اپنے کو پاویں آگ پہ کر دیو ہے تے اپنا یار اپنے بھی کر سکتے ہو بیگانے میں نہ کر سکتے اللہ فرماتا ہے لیسا من اہلِ کا میں کہہ رہا ہوں تیری اہل نہیں تیری اہل نہیں اس کا عمل غیر صالح ہے بڑے بڑے پیڑے عمل دنیا تے موجود نے میں پیڑے عمل گن کے سٹیج دے ممبر دے تقدس نو پائمال نہیں کرنا چاہتا پیڑے عمل توڑے ذہن کئی جلے بھی ہیں ذہن چ رکھنا بڑے بڑے برے عمل موجود نے لیکن بندہ اہلیت چوں نہیں نکلتا بندہ نسل جو آؤٹ نہیں ہوندہ کی اس کیتا ہے قرآن تے دوے ہاتھ نے صرف کشتی نجات دا منکر سی ہوئے ہوئے جیڑی کشتی نجات دیندی سی او دے نال اختلاف کر گیا تاں میرے نبی فرمایا سی میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے جو اختلاف کرے گا غرق ہو جائے گا قرآن میرے ہاتھ میں جس سید زادہ بھی ہوئے جیڑا 14 تو دور ہے اہل نہیں نااہل خدا اہلیت نال کوئی تعلق نہیں شکریہ کہ اللہ اور کمال ہے کہ اتنا چنگا کر دے بچوں نااہل نکل پے
آؤ قرآن پڑھیے ایڈا پیڑا کر تو بچوں ایک بی بی اہل نکل پہ صدقے 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 ہے کہ اللہ ایک ہی بنے خالق فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن میں مثال رکھی ہے ایمان والوں کے لیے ہم نے ایک مثال رکھی ہے تو انہوں پتہ ہے ایمان والے واسطے کچھ ہے اللہ چنگی رکھی ایمان والے واسطے اچھی مثال رکھی میں سوچتا سا خور کدا کو اونچا کار ہو گیا جتنے ایمان والے واسطے مثال ہے پڑھ کے حیران ہو گیا اللہ فرمایا امرات فرعون وہ فرعون کی بیوی کی مثال ہے جو میں نے ایمان والوں کے لیے رکھی فرعون کی بیوی کی مثال میں کیا کیسی بیوی سی اللہ فرمایا اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون اس نے مجھ سے دعا کی تھی کہ میرا جنت میں گھر بنا اور فرعون سے مجھے نجات دے فرعون سے مجھے یہ مطلب ہے اندروں حضرت آسیہ فرعون تو تنگ سا چھپ چھپ کے اندر نے جنت چ میرا گھر بنا ادھر تو میں نے نجات دے جنت چ گھر تے نجات دا مطلب ہے کہ بی بی اس گل تے بھی راضی سی کہ مینوں موت آ جائے ادھر تو میری جان چھوٹے تے میں جنت دے گھر وچ ٹر جاؤں اس حد تک بی بی تنگ سی میں اللہ کیا خالقا اے بی بی ایڈی نیک نو تو ایڈے گھر پیڑے چ رکھے ہے ایک ہی کیتا ہے خالق فرمایا میں عادل ہوں امانتوں کو ان کے سپرد کروں جو امانتوں کے اہل ہیں اللہ فرمایا آسیہ میں تیرے نال کوئی ظلم نہیں کر رہا میں عادل ہوں میں تینوں کدی بھی اس بے غیرت دی خدمت واسطے اے دے کر نہ رہن دیندا ایتھے ایک معصوم آ رہا ہے تے تیری گود تو علاوہ اہل ہی کو آباد رہو ایتھے ایک معصوم آ رہا ہے معصوم روڑ کے آ رہا ہے صندوق آ رہا ہے معصوم دا وہ آ رہا ہے فرعون کول فرعون انہوں پھڑنا ہے میں انہوں ماں تک پہنچانا ہے ماں تک ہی پہنچانا سی نا کسے دائی دا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیتا ماں کو ہی گئے نے نا یار حضرت موسیٰ دی پہن نے آکے آکے سی ایک بچہ دودھ پیندا جے کہ نہیں انہوں نے کہا نہیں پیندا انہوں نے کہا میں دائی دسنی ہے دائی ماں نو دائی بنا کے لے کے آئیے انہیں آکے دودھ پلایا تے حضرت موسیٰ دی ماں نے فرعون کو آکھے ہے کہ میں نو دیندہ کی ہیں میں اس بچے دودھ پیانا ہے دیندہ کی ہیں مزدوری دے ماما مزدوری نہیں لیں دیا دائیاں مزدوری لیں دیا اے ماں دا دائی بن جانا ہی تکی ہے اوہو واہر مذہب جعفر صاحب ماں دا دائی بن کے مزدوری طلب کرنا اور تکیہ کنوں آندے لوکاں آکھشا شیعہ چوٹ جائے یہ جڑی پہ کھلو کے آندی سی فرعون نو میں دائیاں تو میں تیرے دودھ پلانتے پیسے لینے نے یہ تو ماں سی اے الزام موسیٰ دی ماں تے بھی جھوٹ دا لگ جانا سی اگر جعفر صادق دین دی تحریر نہ ہائے ہائے بہت شکریہ کہ میرے چھویں امام دسے کہ جھوٹ نہیں اے تقی ہے سبحان اللہ تقیتن بی بی آندی دی دودھ پلاندی دی ایک چاند دنوں واسطے فرعون دی گود وچ موسیٰ نہیں پڑھے ایویں کسے گپ ماری اپنی ماں دی گود وچ پڑھے حضرت موسیٰ دی ماں نے آکے آکھا سی جنہیں دن دودھ نہیں پیتا 2-3 دن آپ نے نہیں پیتا ماں آئی دائی ہو سکیا میں دائی ضرور ہاں لیکن میں کھجڑ ہو کے کدی نہیں دودھ پیا میں گھر رہنا کرنا اپنے گھر انہاں کہا تو لے جا اچھا پھر لے گئے فرعون والے حضرت خدا کی خیال ہے فرعون والے حضرت موسیٰ زیادہ دیر رہے کوئی بھی نہ حضرت موسیٰ دی ماں گئے نے جدن ادھر لے کے گھر آ گئی انہوں نے کہا تنہا میں دیاں گا تینوں انہوں دودھ پلانا ہی سے پال نہیں انہوں نے کہا پال دیاں گی یہ 2-3 دن واسطے آسیہ اتھے سی انہاں 2-3 دن واسطے آسیہ اتھے سی یہ دا مطلب ہے فرعونیت دے ماحول وچ موسیٰ جیسے پیغمبر نے آنا ہوئے فرعونیت دے ماحول وچ جتھے معصوم نے آنا ہوئے انہاں فرعونہ وچ بھی کوئی گود ایسی اہل ہوندی آئے ہائے میں اہل پہ پڑھنا انہاں فرعونہ وچ بھی کوئی گود تے ایسی اہل ہوندی ہے آؤ جی قرآن پڑھیے سورہ مبارکہ مزمل ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ہم نے تجھے اسی طرح لوگوں کی جانب رسول بنا کے بھیجا انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا ہم نے محمد کو تمہاری جانب اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا اور جب موسیٰ آیا فرعون دی طرف تے اگے کوئی اہل گود سی جڑی آسیہ دی سی جنہ فرعونہ وچ محمد آئے نے او اہل گود دس تینوں پتہ لگے ابو طالب کون ہے
صدقے جاواں پورے ماحول ایک گود سی ابو طالب دی جنہوں اللہ نے اس اہل پایا سبحان اللہ میں اہل اور نا اہل دی بحث کر بندے کر دینے غصہ نہیں کرنا چاہیے اہل کو کام لینا چاہیے نبی نے ایک صحابی نو آکھیا صحابہ دی شان بھی سن لو ایک تو مصیبت ہے کہ صحابہ کرام آکھی نا مجلس اچھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے شیعہ دے منہ اس طرح ہو جاندے نے جی میں حضرت علی نو علیہ السلام آکھیے تے سنیاں دے ہو میں کی کرا ایسیاں جی ٹھیک ہے اصل ہویا ہے کہ غلط معلومات بندیاں تک پہنچی ہیں تے کام خراب ہے غلط معلومات میں سمجھ بندے اور پکے ہو گئے مثلا سانو بندیاں نو کسے آگ چھڑیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک نو میداناں چھڈ کے تے ٹر جاندے سن نس جاندے سن اللہ معافی دے کتھوں یہ گل بندیاں لئی ہے کتھوں بندیاں پڑھی ہے میں انتہائی پریشان ہوں ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہے نہ صحابہ کرام دی عزت دے بندے حملے کرن خدا دا واسطہ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں نا وہ کافروں پہ سخت ہیں آپس میں نرم محمد کے ساتھی کافروں پہ سخت ہوندے نسن والی گل کوئی یعنی کسی جھوٹ بولیا ہے غلط گل نہیں کرنی چاہیے قرآن میرے ہاتھ چ اگوں یقین نہ کسی دا کریا جے یہو جا کام منافق کرتے سن صحابہ نہیں آباد رہو جناب ایسے کام قدم سوچنا بھی نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دم ترک سوچنا بھی نہ صحابہ دی عزت میرا پڑھی نہیں گئی بندیاں پڑھے نہیں میں تو دسنا ایک صحابی سی نبی دا آل محمد کیوں نہیں حضور نے انہوں اشارہ کر کے آکھیا پہ تیرے ورگا جڑا بندہ نا جمیں دا تو ہے اس زمین جدوں دی بنی ہے نا اس زمین تے تیرے ورگے اور دوسرے بندے دا پیر ہی نہیں آیا جدوں دی زمین بنی ہے نا اس زمین نے وہ بندہ چکیا ہی نہیں زمین دے تجربے چی گل نہیں کہ تیرے ورگا اس چکیا ہوئے تے آسمان دے تجربے چ نہیں کہ تھلے کو تیرے ورگا بندہ آیا ہوئے ایڈا سچے تو ابو ذر اوہ ہوئے آباد رہو حضور نے فرمایا جدوں دی زمین بنی ہے میری امت چ نبیاں دیاں امتاں وچ تیرے ورگا کوئی نہیں آسمان نے سایہ نہیں کیتا تے زمین نے اٹھایا نہیں جڑا تیرے ورگا سچا ہو اللہ جنہ چار بندیاں نال محبت کردا ہے تے جنت جنہ دی منتظر ہے انہاں چوں چوں ایک ابو ذر اس ابو ذر نے اپنی صداقت دی تصدیق کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے بندیاں نو پوچھیا طواف کرن والےاں نو کہ نبی میں دے متعلق کی آکھیا سی او دسو قرآن دا واسطہ جے کعبے تک طواف کرن والے ہو بندے آکھیا سا سنے نبی کولوں کہ تیرے ورگا سچا کوئی نہیں انہاں کہ کنے دنوں واسطے نبی مینوں سچیاں آکھیا سی انہاں کہ نبی مور لائیے تو ہیں ہی سچا او سکے میں او سچا کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے لوگوں میری گل سن لو میں اسے پیغمبر کو سنے ہیں اگر کوئی بندہ نوح علیہ السلام جنی زندگی پائے احد پہاڑ جنہ سونا راہ خدا تقسیم کرے اور پھر صفا مروہ دے درمیان مظلوم قتل ہو جائے او دے دل میں چلی دا بغض ہوئے تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتا حضرت ابو ذر نے فرمایا خوشبو وچ جانا جنت دے رہے گا خوشبو جنت دی دے مشام وچ نہیں آ سکتی دل وچ علی دا بغض ایڈا سچا بندہ نبی دی نظر چ سچائی دا اہل ہے یا نہیں بولو یار ہے نا سچائی یہ اینی ہے تو اہل ہے نا پھر غصہ کرنے دی لوڑ نہیں یار دکھ لگتا ہے منوں بندے غصہ کیوں کرتے ہیں اسی کو منکر پہ ہونے ہیں اے ابو ذر جڑا پوری زمین تے امتاں وچوں ایڈا سچا ہے اے مباہلے وچ جان دے اہل نہیں آباد رہو یار مباہلے وچ نبی نے سچے ہی کھڑے نے نا لعنت اللہ الکاذبی کرنی ہے جھوٹیاں تے لعنت تے کھڑے نے سچے حسن گئے نے حسین گئے نے بی بی زہرا گئے نے محمد مصطفیٰ آپ گئے نے مولا امیر المومنین گئے نے انہوں جو نبی آکھیا تیرے ورگا سچا کوئی نہیں انہوں کیوں نہیں کھڑیا یہ مطلب ہے ہر معاملے وچ او اہل ہے لیکن مباہلے دے اہل نہیں انتہائی افسوس دی گل ہے اس گل میں کو حضرت ابو ذر دی بےعزتی ہو گئی ہے بولو وہ یار نہیں کوئی بےعزتی نہیں انہوں نے عزت ہے اپنی جگہ تو وہ اہل نہیں
واہ 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 اپنی جگہ تے وہ اہل نے مبالے وچ جان دے اہل نہیں تے جدوں مبالے وچ جان دا ابو ذر اہل نہیں تے ہور کوئی ابو بھی نہ ہوے گا تے کی ہو جائے یار افسوس ہے جڑا کوئی گل نہیں حضرت ابو ذر نو کی بستی نہ محسوس کیتی ہے نہیں کوئی نبی دے پیچھے نماز پڑھی ہے نبیاں نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی نبیاں دی بستی نہیں اہل دے پیچھے بھی ہوئی ہے تے عزت ہوندی ہائے ہائے اہل دے پیچھے بھی ہوئی ہے تے عزت ہوندی میرے عزیزو میں سوچ رہا پہ ایک آیت کریمہ پڑھنا تواڈے سامنے سورہ مبارکہ مریم دی او دے نال میں اہل ثابت کر کے تواڈے کو یاد لواں اے میں کہ کئی باری تواڈے سامنے شاید پڑھیا ہوئے کہ حضرت زکریا نے اپنے رب کے دعا کیتی سی کہ انی شفت الموالیہ میں ورائی وکانتی امراتی آکرن فحب لی من لدنک ولیًا مجھے خطرہ اور ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے کہ کہیں میرے بعد یہ میری جگہ پہ نہ آ جائے میری بیوی بھی بھانج ہے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تو مہربانی فرما کے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر اپنی طرف سے کوئی اے شبیر احمد عثمانی دا ترجمہ سنو تو بالکل میں قریب ہاں اہل دسن لگا کہ مصطفیٰ تو بعد اہل کنو منے اے قرآن ہدایت واسطے آیا ہے کہ ختمہ تے پڑھن واسطے آیا ہے بندیاں سمجھیا قبرہ تے پڑھن واسطے اے اللہ دیو بندے ہو قبر تے پڑھو گے چلو کوئی ثواب انہوں مسکین میں ہو ہی جائے گا لیکن اصل تے ہدایت جیوندیاں واسطے وہ ایسی بیٹھے ہیں یار ساڑھے واسطے ہدایت اللہ فرماندہ ہے کہ انہوں نے آکھیا میں نے اپنی طرف کوئی ولی عطا کر ایتھے وہ لفظ جڑا میرے موضوع دے وچ میں تاں آیت پڑھی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھ دینے اپنی تفسیر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کیا جو میرے بعد میری جگہ پر بیٹھنے والے ہیں نا وہ سارے نااہل ہیں کیا بات ہے آباد رہو جناب وہ سارے کیا بات ہے نااہل ہیں تو حضرت زکریا نے کہا کہ میرے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ نااہل ہے وہ گل یاد یہ ایاز امیرن ہاں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نااہل اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا نیک رستہ بگاڑ نہ دے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ نویاں نہیں کرنیاں جنہیں پچھلیاں کیتی ہیں مینوں ایک بزرگ آکھن لگا وزیر آباد دے قریب مجلس پڑھ دے چکوال بزرگ بندہ سی میں چاچا جی مجلس میرے کو ٹائم کوئی نہیں کیونکہ پڑھنی ہے میں سیال کوٹ سے چکوال سے سفر بڑا او سکا کوئی نہیں ایڈا سفر پترا جدا تو پہ دسنا میں کہا چاچا جی بڑا سفر جی کتنے سیال کوٹ کتنے چکوال او سکا پتر سانو پلانا ہے تیرے کول تے کار ہے اسی ایتھوں گجران دے علاقے چو ٹگا کھول دے ساں عشاء تو بعد چوری تے اسی فجر ہوندیاں نو نا سرگودا بھی لنگ گئے ہوندے میں چاچا جی مجلس پڑھن جانا اور گل ہے تے کسے تے ڈر تو پجنا ہو اس بزرگ نو صاحب نہیں لگا پہ میں کیڑا کام پہ آنا تے کیڑی گل پچھلی پہ دورانا جڑی دوران والی نہیں ایویں دے بڑے جا بزرگ ہوندے جے جڑے منڈے نو پنچایت وچ با کے آندے تو ایک کام کیتا ہے وہ آندا بزرگو میں نہیں کیتا آئے تو کیتا ہے وہ آندا جی میں نہیں کیتا تے بزرگاں کی آکھنا وہ مندا نہیں پیا مجرم ملزم انہاں کی آکھنا او پتر سانو پیا پلانا ہے اساں سارے کیتے اے جنہاں سارے کیتے ہون نا او اہل نہیں ہوندا ہائے ہائے آباد رہو جنہاں سارے کیتے ہو سارے اے جنیاں ساریاں برائیاں نے نا ساڑھے نزدیک محمد دے منبر دا او اہل ہے جنہاں نو اللہ فرمائے آنکم الرجسا تو آڈے نیڑے کوئی برائی آئی حضرت زکریا علیہ السلام نے آکھیا میرے پیچھے نااہل نے شبیر احمد عثمانی فرماندے ہیں حضرت زکریا نے کہا مجھے کوئی بیٹا ہے مجھے کوئی بیٹا اس لائق دے جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ سکے اور ان کے علم و حکمت کا وارث ہو ایدہ مطلب ہے جڑا علم تے حکمت دا وارث نہیں وہ نااہل ہے بس
جناب کیا بات ہے، فرمایا بالکل قریب آ جڑا علم تے حکمت نبی دا ورثہ اگر علم تے حکمت ہے تے جڑا علم تے حکمت دا مالک نہیں وہ نا اہل ہے، جڑا علم تے حکمت دا مالک ہے وہ اہل ہے، وہ اہل ہے۔ میں قرآن کھول کے پہ اعلان کرنا، ایک میرا پیر علی ہے جنہوں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا دار الحکمت و علی بابها، جے میں علم دا شاعر ہاں تاں بھی دروازہ علی ہے، جے میں حکمت دا کار ہاں تاں بھی دروازہ علی ہے۔ یہ دا مطلب ہے اساں بوٹی پی کے علی نو اہل نہیں منیا، قرآن و حدیث دے مطابق اہل۔ نبی دا علم دا وارث بھی میرا مولا علی ہے، نبی دی حکمت دا وارث بھی میرا مولا علی ہے۔ دکھ دی گل لے وے اجے بھی بندے نا اہل تہل نہ سمجھن۔ چار بندے پی پی نے پیش کیتے کہ انہاں نوں نگران وزیر اعظم بنا دیو، نون لیگ نے آکھیا اے چارے ہی نا اہل نے۔ نون لیگ نے چار بندے پیش کیتے تے پی پی والے آکھیا تواڈے والے چارے نا اہل۔ او پھر الیکشن کمیشن نہیں بنایا، اتفاق نہیں نہ ہو سکیا۔ تسی اسلام آباد دے نیڑے ہو، اتفاق نہیں نہ ہو سکے، نہیں ہو سکے۔ میرے عزیزو جدو مخالفت ہوئے تو ایک بندے تے اتفاق نہیں ہوتا، جدو مخالفت ہوئے آئے ہائے جدو مخالفت ہوئے تو ایک بندے تے اتفاق نہیں، وہ آندے نے تانوں ساڈے تواڈے والا سانوں منظور نہیں، وہ آندے نے ساڈے والا تانوں منظور نہیں تے تواڈے والا سانوں منظور نہیں۔ میں حیران ہو گیا کائنات تے ایک ساتھ میرے نبی دی اللہ دا سب تو بڑا مخالف مشرک ہے تے مشرک دا سب تو بڑا مخالف اللہ ہے، یہ دوویں آپس وچ لڑے نے تے امانتاں دوویں محمد نو صادق سمجھ کے رکھے۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ سرکار دو عالم نو اللہ بھی صادق تے امین سمجھے تے قرآن جیسی امانت تے سینے چ رکھی تے مشرکاں بھی صادق تے امین سمجھے تے اپنے پیسے نبی کو رکھے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ جیسے پاک تو لے کے مشرک جیسے پلیت تک دے مشترکہ صادق تے امین دا نام محمد۔ مہربانی جناب۔ ہن ویکھو نبی تو بعد اہل کون ہے؟ نبی نے مکہ چھڈنا سی تے لوگ کہندے نے انہاں اپنے لٹا دیتا حضرت علی نو تے میری جان بچی ہے، اے توہین کیتی ہے نبی دی تے ہجرت نو اچھے طریقے نال بیان نہیں کیتا۔ مہربانی کر سیدھے پاسے آ جا۔ نبی پاک جان بچان واسطے حضرت علی نو نہیں لٹایا کیونکہ نبی جدوں باہر نکلے تے مکے چ لوگ پھردے سن، مشرکین مکے چ پھردے سن پے۔ دا مطلب یہ نہیں کہ مکے چ بندے سارے مرتے کنجر نہیں سن گئے، اوتھے ہی پہ پھردے سن، جن نبی دا دشمن سن اوتھے ہی سن۔ پوری دنیا دے مفسر نے لکھیا کہ سرکار نے مشت بھر خاک اٹھائی اور مشرکوں کی طرف پھینکی، بے مر جناب آج پھینکی ہے، وہ انے ہو گئے نے، انہوں نے دسیا ہی نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں کہ نبی نے ایسا کیوں کیا۔ یہ نبی نو پتہ سی پورا اللہ دی وجہ تو علم سی کہ بندیاں آکھنا ہے کہ وہ بھرا نو جان بچان واسطے لٹا گیا ہے۔ نبی نے سارا پراپیگنڈا ختم کر دیتا کہ سوچو جدو میں مشت بھر خاک سٹاں تے بندے ہی انے ہو جاندے نے، اے منجی خالی بھی رہندی تے کی فرق؟ کیا بات ہے یار، دیکھو کتنا بڑا فلسفہ ہے، کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ نبی نے بندے مشت بھر خاک چھٹ کے انے کر کے کائنات میں دسیا کہ تو بندے ہی انے نے تو منجی تے بندہ ہوئے یا نہ ہوئے برابر ہے۔ یہ مطلب پراپیگنڈا ختم ہو گیا۔ کیوں لٹایا؟ خدا دی قسم صرف مشرکاں دیاں امانتاں واپس کرن دا اہل محمد دی نظر چ علی تو علاوہ ہے۔ ہائے ہائے آباد رہو جناب۔ اور میں باریک اور لطیف گل تہاڈے نال کر رہا ہوں، 2000 روپیہ کسی بندے نے کسی بندے نال رکھیا ہوئے تے بندہ غائب ہو جائے، 2000 روپیہ تے بندہ غائب ہو جائے، بندے کٹھے ہو کے گل کرتے ہون پہ نہیں لبدا نہیں لبدا نہیں لبدا، وہ بندہ بھی بچ آ کے پوچھے کون نہیں لبدا، وہ دسن کے فلانا نہیں لبدا، وہ نہیں پوچھتا کنے بجے گیا ہے، ایمبولینس نہیں آئی، بیمار تو نہیں ہو گیا، کتنے گیا، کدوں آئے گا، کسی رشتہ دار پوچھو، کسی دوست نو پوچھو، اور سب تو پہلا ایک گل کرتا ہے میرے پیسے بھی نہیں نکلتے، سین بھی نہیں پیسے نہیں نکلتی، سردار صاحب پھر نکلتا ہے میرے پیسے۔ ایک منٹ وہ پریشان رہے تے سوچتا رہے میرے پیسے، ایک منٹ وہ مثبت سوچ کوئی نہیں ہوتی۔ مہربانی جناب، نیگیٹو سوچا ہون گیا کہ میں اس دا سمجھدا نہیں سا،
وہ جا کل 500 روپیہ وہ بندے پہ دینا سی، میرے والے 2000 روپے دینا، جا سوٹ پرسوں سوایا سو میرے والے 2000 روپے سوا کے پا لینا۔ ایک چنگی سوچ نہیں آئے گی، ایک منٹ میرے لو دیکھو جی، 1 منٹ تو بعد وہ بندہ آ جائے یا اطلاع آ جائے کہ او آ گیا، وہی بندہ جڑا بندہ میرے پیسے وہ کی آندا مینوں اگے ہی پتا سی تسی اس طرح دے ہے ہی نہیں، میں تے بندے نوں آندا سا چولا نہ مارو، بکواس نہ کرو، کیا بات، لیکن 1 منٹ وہ ذہن چ کوئی چنگی گل ہے جویں اسی ادھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیے تے تسی آکھن لگ پیندے ہو کتنا 2000 ود لب گیا کتے نکل گیا ہونا اور کی ہوندے تے ہو جائی نا، اے ہو جائی ہوندے نے کتنا کو 2000 نیڑے ود لب گیا ہونا، اتوں میں آ جاں جڑا بندہ پہ آندا پہ ہوندے ایویں دے ہی نے 2000 ود لب جاتے ادھر ٹر جاندے نے، او سی سب تو پہلا آکھنا ہے کہ بلا آ گیا۔ وہ جدو بندہ پریشان ہوئے نا ادو چنگی سوچ بھی کوئی نہیں ہوتی، صدقہ جاواں ہر سوچ نیگیٹو ہوندی ہے نا، نیگیٹو ہن مثال نو فائدہ اٹھاؤ، کدی میں لطیفہ نہیں سنایا، میں مثال دینا بڑی ضرورت واسطے، سویرے اٹھ کے مشرکاں آکھنا سی نا میرے پیسے، سویرے اٹھ کے مشرکاں آکھنا سی نا میرے پیسے، جڑا مشرک دے ذہن وچ محمد دے متعلق 1 منٹ واسطے بھی غلط سوچ نہ ہون دے اس مشکل کشا دا نام علی، ہائے ہائے جڑا مشرک دے ذہن 1 منٹ واسطے بھی نبی دے متعلق، کیا بات ہے تہاڈی گل ہے، جڑا مشرک دے ذہن وچ 1 منٹ واسطے بھی میرے پیغمبر دے متعلق غلط سوچ نہ آن دے بھی اس اہل دا نام علی، جڑا نبی مشرک دی امانت 1 رات واسطے نا اہل دے حوالے نہیں کرتا، وہ سارا دین کسے نا اہل دے حوالے کیسے، ہائے ہائے آباد رہو جناب، مکے وچ مشرکاں دیاں امانتاں دی حفاظت کرنی سی تے پیچھے علی سن، غزوہ تبوک وچ پیچھے صحابہ دیاں تیاں سن، صحابہ دیاں بہناں سن، غزوہ تبوک تے پورے مدینے چوں بالغ بچے بھی چلے گئے سن، صرف چھوٹے بچے رہ گئے سن تے یا بیبیاں رہ گئیں سن، مکے مشرکاں دیاں امانتاں دی حفاظت دا اہل بھی علی سی، مدینے غزوہ تبوک تے صحابہ کرام دیاں تیاں بہناں دی عزت دی حفاظت دا محافظ بھی علی سی، ایدہ مطلب ہے نبی مکہ چھڑے یا مدینہ، پچھے علی نو چھڑ کے نبی نے پوری زندگی دے پریکٹیکلی دسے آجے تو میں جاوانا پچھے اہل علی، ہائے ہائے جدو میں جاواں پیچھے اہل علی، صحابہ دیاں بیٹیاں تے نوہ روایت کر دیا نے کہ ایسا زندگی دے بے خوف و خطر دن او گزارے نے جدو علی دا پیرس، سبحان اللہ، آباد رہو، صحابہ دیاں نوہ تے صحابہ دیاں تیاں روایت کر دیا کہ ایسا اپنی زندگی دے پر امن دن او گزارے نے، آباد نوجوانہ دیا کھچ میں آنسو گئے، میں تواڈے کولوں ہن سوال کرنا لوکی پوچھ دے شیعہ کیوں روندے، میں گل کی پہ کرنا، نہ میں کربلا پڑھی، نہ میں بغداد پڑھی، نہ میں شام پڑھی، نہ میں کوفے دے حالات پڑھے نے، تسی کیوں روئے؟ سب تو پہلا نوجوان دی آنکھاں چانسو آئے، جوانی دے عالم میں کتھے گئی ہے دی سوچ، پوچھو تیری سوچ کتھے گئی، جتھے گئی ہے نا الحمدللہ ساڈا مجمع ساڈے تو بہت اگے جا رہا ہوگا، لوکاں دے مجمع لوکاں دے مذہباں دے پیچھے ہوندے نے تے مولوی اگے گئے، اسی پیچھے ہونے ہیں الحمدللہ، اس صاحبان معرفت اگے گئے، نوجوان دیاں اکھاں چوں سب تو پہلا آنسو چھلکیا، کی میں آکھیا میں کہ صحابہ دیاں نوہ تے صحابہ دیاں تیاں روایت کر دیاں کہ ایسا زندگی دے پر امن دن او گزارے نے جنہوں علی تلوار لے کے مدینے دیاں گلیاں چ پھر کے آندے سن، کوئی بازار کوئی در رخ نہ کرے، کوئی چھت دے نظر نہ آئے، کوئی مسافر زیادہ دیر مدینے نہ رکے، کوئی بالغ مرد مدینے نہیں، علی دا پیر ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان تو سوا کچھ نہیں، دکھ سنو ایک آ گیا جیڑا مولا علی مدینے دیا گلیاں تلوار لے کے صحابہ دیا تیاں دی حفاظت کرتا رہا، او دیا تیاں بازاراں چاندیاں سن سانو ادھاری چادر دے چھڑو، اسی مستقل توڑے کو چادرہ نہیں مانگ دیا، سانو اس دربار چلے
چلے نے جتھے ملک ملک دے بندے بیٹھے اساں کدی شریفاں دا رش بھی نہیں ویکھیا سو آ گیا احسان دا یہ بدلا ہوں جنی جگہ چ صاحبان ہے ادو بڑی مسجد نبوی اصلی نہیں اصلی مسجد نبوی 17 ستونہ تے جڑے مدینے گئے نے وہ میرے نال تعاون فرمان نہیں گئے میں دعا پہ کرنا 7 ستونہ تے مسجد نبوی سی کھجور دے چھتیر تے کھجور دے پتے پا کے یہ مسجد بنائی گئی سی جہاں دروازہ سیدہ زہرا دا اس مسجد دے وچ کھلدا ایک دروازہ پیچھے گلی چ کھلدا ایک دروازہ مسجد وچ کھلدا جتھوں زہرا تے زہرا دیاں تھیاں نکل دیاں وہ دروازہ مسجد دے وچ کھلدا یعنی دروازہ کھلدا نا اگے مسجد ہے اگے خالی جگہ کوئی نہیں مسجد دے وچ اگر تسی جاؤ تو یاد کرنا میں نے جتھے نبی پاک دی قبر اطہر ہے نا روزہ رسول جالی والا روزہ او دے نال اس پاسے صحابہ صفا دا چبوترا ہے پر صحابہ صفا دے چبوترے تے نبی دے قبر دے درمیان بی بی زہرا دا گھر سی تے دروازہ کھلدا سی مسجد دے وچ اگر بی بی مسجد چ آنا چاہتے سن تے زیادہ دیر نہیں سی لگتی دروازہ کھولتے سن تے مسجد دے وچ ہوندے سن ایک پچھلے پاسے دروازہ جنت البقیع والے پاسے اگر تہاڈا جان ہوئے تو ضرور دھیان رکھا جی جنت البقیع والے پاسے جاؤ گے نا جی تے سامنے ایک لکھیا باب جبریل اے جدھروں زہرا تے اودیاں تھیاں نکلدیاں سن نا ادھر جبریل بھی نہیں سی مولا تو تانوں آباد و شاد رکھے ایک باقاعدہ دروازہ سی جبریل دے آن دا آباد رہو جی جبریل علیہ السلام جدھر آؤندے سن وہ دروازہ وکر ہے زہرا دیاں تھیاں وکرے دروازے تو نکلدیاں سن لوکاں نوں مزاج دا سمجھ آ جائے نا کہ بی بی زینب نو مولا علی کیویں پالیا سی جناب سیدہ زہرا نو مصطفیٰ کیویں پالیا سی سارے نال رل کے بندے رون جڑے بندے چپ کر کے ویندے رہندے نا خدا دی قسم انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے بیبییاں کون نے تے کس عظمت دیاں مالک نے اجے دسنا پیندا جے جڑا ڈبل ایم اے اسلامیات کر کے آوے نا اجے انہوں دسنا پیندا پئی ام کلثوم کون ہے تے بی بی زینب کون ہے یار کیڑی اسلامیات بندے پڑھ دے کیڑی دینیات بندے پڑھ دے دروازہ کھلے تے اگے مسجد ہے تے مسجد چو آنج ہون نا آنج تے جتھے اس برامدے دا او کارنر ہے نا جی اگلا صرف ہے نا او سامنے ایتھے نبی دی قبر ہے ایتھوں بی بیاں نکلن تے مسجد چو آنج ہون تے اوتھے قبر ہے ایک مہینہ بی بی زینب امام حسن نو آندے رہنے بابے نو پوچھ دیو میں کسے دن نانے دی قبر تے امام حسن علیہ السلام نے جناب علی علیہ السلام نے گل کی تھی مولا علی کا جواب سننا آواز ہوندی ہے میری بیٹی نو آکو کہ مہینے دیاں آخری راتاں دا انتظار کرے آخری 3 راتاں چ چند کوئی نہیں ہوندا چند غائب ہوندا جدوں چند غائب ہوے گا اندھیرا ہوے گا اس تو بعد اگر 3 راتاں وچوں بھی علی وہ رات انتخاب کرے گا جدن بدل چھائے ہون گے اب تارے بھی نہ نکلے ہون گے انتہائی اندھیری رات دی دعا زہرا دیاں تھیاں کر دیا رہی اللہ نے وہ رات لین دی جدے وچ چند بھی کوئی نہیں سی تارے بھی غائب سن عزیزہ نے گرامی قدر امام حسن نو بی بی کیا آج جو رات ہے چند غائب ہے تارے غائب نے بدل چھائے نے مدینے تے اندھیرا ہے بابا جان نو آکھو اسی نانے دی قبر تے ٹر جائیے امیر المومنین نو پیغام ملیا تے مولا تشریف لے آئے دروازے دے باہر کھڑے ہو گئے دوہاں پاسے حسن تے حسین فرمایا برکے پالو بیبیاں مخدرات عصمت نے برکے پہنے اندھیری رات حضرت علی باہر نکلے ایتھوں نکلے نے نہ کوئی بازار ہے رستے وچ نہ کوئی میدان ہے رستے وچ نہ کوئی دکان ہے رستے وچ نہ کوئی انسان ہے رستے وچ جڑے میرے مولا علی تھیاں نو لے کے محمد دی قبر تے گئے نے نا او جڑا چراغ پہ بلدا سی نا قبر دا او علماء لکھدے نے حضور نے اپنے منڈے تو چادر اتار کے تے ہوا دے کے وہ چراغ بجھا چھڑیا جدو چراغ بجھایا تے رو کے امام حسین نے پوچھا بابا ایتھے بیگانہ تے کوئی نہیں تو سکا پیوں میں جیسی سکے ویر حضرت علی دی آواز آئیو میرا سونا اس قبر دی زیارت جن بھی کر دے رہے اس قبر دی زیارت ملائکہ بھی کر دے رہے ایسے تہجد گزار بھی کوئی آ جاتا ہے علی دی شرافت گوارا نہیں کر دی کسے انسان دی نظر کسے جن دی نظر کسے ملک مکرم دی نظر میریاں بیٹیاں دے چہرے تے پہ جائے اور جیڑا علی تیاں دا چہرہ ملائکہ تو چھپاندہ رہا اور 10 محرم دی دیگر نوان دی سی
حسن تو ذہن چ لیا بی بی دی عظمت کی. اس بی بی نے ابن زیاد دے دربار چ آکھیا اس کو بی بی نے آکھیا ابن زیاد نو چپ ہو جا میرے ویر دی شان وچ مزید کوئی گستاخی دا لفظ نہ آکھیں. جڑے ویلے بی بی دا اس کو دا لفظ نکلی ہے نا منہ چوں دربار دے کونے چوں علی دا شیعہ میرے مولا علی دا صحابی تے پرانا دوست جمل تے سفین دا ساتھی تڑپ تڑپ کے کہنے لگا اے نا علی میں نبینا علی کتھے بول رہے ہیں. بندے قریب ہو کے کہنے لگے عبداللہ بن عفیف تو نبینا دے نال عقل بھی تیری جاندی رہی 21 سال ہوئے نے علی نو شہید ہویا. علی کتھے ہونا سی؟ کہنے لگا میں پاگل نہیں اپنے قبیلے دا سردار سی. یہ گل بندے ایویں نہیں ہن پرا سٹ دے. کہنے لگے آرام نال گل کرو میں اپنے مولا تے خطبے کوفے دی مسجد وچ بھی سنے جمل وچ بھی سنے سفین وچ بھی سنے. میں اندھا ضرور ہاں ایک اکھ میری جمل ضائع ہو گئی ایک سفین ضائع ہو گئی. نبینا میں ضرور ہاں لیکن میں نو کعبے لے چلو میں کعبے دی دیوار نو ہاتھ لا کے آکھاں گا اے جڑا اس کت جیسا آکھیا اے لہجہ علی اور علی دا لہجہ کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. اے مولا علی دا لہجہ ہے مولا علی دا لہجہ جس محمد دی زبان چوسی سی اے او دا لہجہ. مینوں آرام نال دسو اے بولن والا حسین ابن علی ہے امام حسین ہے. بندے کول منہ کر کے آکھا لا نہیں کہنے لگا عباس ہے تھوڑے دل دکھنے نے. اس کہا لا نہیں جعفر ہے کہا نہیں عثمان بن علی سکا نہیں علی الاکبر ابن حسین ہے علی اکبر ہے حسین دا بیٹا وہ بھی تو دادے دلہ جی بول سکتا نہیں. قاسم ہے انہوں نے کہا نہیں. اس کہا اونو محمد رہے اس کہا نہیں تم دسیا کوئی نہیں. اس کہا میں جلدی آخری جملہ ہے میں دسو کون بول رہے ہیں علی دے لہجے وچ. پھر اس مسکین دا ماما بھی لے گیا اس منہ تے بھی ماتم کیتا اس رانہ تے سینہ تے ماتم کیتا. جدو اس بندے نے کان کھل منہ کر کے آکھیا ہی زینب بن آجری دربار جو بول رہی علی دی بیٹی زینب رو رو کے کہنے لگا بکواس نہ کرو اوہ نانے دے روزے تے کلیا نہ جان والی اوہ مدینہ دے بازار اچھ کلی نہ جان والی. ابن زیاد ملعون دے دربار اچھ کیسے آ گئی جنہوں پیو دے شیعہ نو پریشان ویکھیا. بی بی زینب فرمایا اما فضا راہ بنا میں پیو دے صحابی نال گل کرنا. بڑے بڑے مقدر نے جناب اس منن والے تھے جدنا بی بی زینب آپ بولے نے بی بی فضا تیرے مزاج تو صدقے اگے ہو کے کہنے لگی بی بی پاویں تواڈے پیو دا صحابی ہے تے ساتھی رہے پھر تسی اس بیگانے بندے نال بولو گے تسی اے دے نال بولو گے ہے تے بیگانہ نا. اے لفظ آکھے تے بی بی نو بہت تکلیف نال بی بی نے جملہ آکھیا سن لو تے رو لو. بی بی غربت دا جملہ آکھاں یا مظلومی دا آکھاں جیڑا آکھو میں آکھ لینا. بی بی جنہوں آکھے نا اس نال بولو گے ہے تے بیگانہ نا. بی بی نے خدا دی قسم اس طرف نا اشارتاً فرمایا. بی بی فرمایا اماں جدوں میں ایہو جیاں نال کوئی بول یہ تو میرے پیو دا حقدار ہے یہ تو میرے باپ دا شیعہ اور ساتھی ہے. جدو راہ بنایا گیا اوتھے عبداللہ پہ طلب دا سی ایتھے کھلو کے بی بی نے کمال کی تھی نے کریمی دی. اے نہیں نے آکھیا میرے نانے دا صحابی میرے پیو دا ساتھی میرے امیران دا محب نا میرا مدد کرنے والا نا. بی بی کو نے کنی غربت سی کرلا. بی بی آواز دے کے آکھیا چاچا من جا میں زینب میں کربلا ویر دے میں نو 10 محرم دی دیگر نو لوٹی پہ گئی نہ میرا عباس رہے نہ میرا حسین رہے. میں نو بولنا پہ ویران دے تحفظ واسطے دین اسلام دی حمیت بچان واسطے بس ایک جملہ سننا سی عبداللہ دی آبادی صدقہ امیر المومنین میرا امام سچا میرا امیر سچا. ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اس بے موقع علی دی صداقت نہ کیوں نہ رہے. کہنے لگا میں نو علی دی عزت دی قسم میں نو جنگ جمل تے سفین یاد آ گئی. میری اکھ ضائع ہوئی جمل اچ پھر سفین اچ میں قدم چم چم کے علی دے منتاں کرتا رہا کہ تو معجزہ نما ہے میری آنکھاں ٹھیک کر دے میں دوبارہ تیرے واسطے جہاد کرنے واسطے تیار ہوں. جدو آندہ میں نے ہون یاد آیا جدو میں آندہ سنا مولا میری آنکھاں ٹھیک کر دے ہو میرے مولا روندے بھی سن کہ سینے نر میں نے لا لا کے آندے سن انجے ہی رہو چنگا رہے گا اوہ نبی نہیں رہو ہے چنگا رہے گا. کہنے لگا یا علی میں نبی نہیں بہتر نہ میں تیری بی بی نو آن دیا ویکھے نہ میں جناب سیدہ نو بول دیا ویکھے.
على النبي ولعنة الله على الكاذبين ماتم یا دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد یا آدھا بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الرسان بحق حسین علیہ السلام میرے خالق ساڑی اس عبادت کو قبول اور منظور فرما میرے مولا دور و نزدیک تے آئے مومنین تے اس مجلس سے صدقہ گناہ معاف فرما میرے خالقہ سڑتے عادل حاکم مسلط فرما اور عادل حقیقی امام زمانہ تا ظہور جلد فرما میرے خالق محمد و اہل بیت محمد دی پاک ذات دا واسطہ مومنین دی حفاظت غیب تو فرما میرے خالقہ تو بہتر جاننا ہے تیرے علم ہر چیز ہے اسی شہادت واسطے ہر وقت تیار ہاں اس کے باوجود دعا کر رہا مومنین دی حفاظت فرما دہشت گردہ نیست و نابود فرما میرے خالق تمام دعاواں جنہیں بیمار ہیں بیمار کربلا دی میرے واسطہ شفاء کامل عطا فرما جنہیں مقروض ہیں غیب تو قرض ادا فرما اور میرے خالق جیڑا بندہ جس عالم چ بھی پریشان ہے جیڑا ذہن آل محمد دے غم چ پریشان ہوتا ہے میرے خالقہ اس ذہن کو جھوٹا نہ کر کسی اور پریشانی سے مبتلا ہی نہ کر مہربانی فرما انہوں صرف آل محمد کی پریشانیاں پریشان ہونے کی توفیق دے اور دنیا کی کوئی پریشانی سارے زیادہ میرے خیال کا تمام دعاواں عزت زہرا دا صدقہ قبول و منظور فرما پانیاں دی محنت قبول اور منظور فرما ان کی عزت رزق و معرفت اضافہ فرما حق زہرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم